رسول اللہ سے یعنی یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا غوث العظم مدد کہنا شریعت مطہرہ میں جائز ہے یا یہ حرام ہے، اس کے بارے میں آج تفصیلی گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوازر سلطانی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کو سدا سلامت رکھے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی تفصیل کی طرف، کیونکہ مولانا توصیف الرحمان صاحب کو مسلک اہل سنت کے نامور عالم دین مفتی محمد اکمل مدنی صاحب اور پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے بہترین جواب دیا ہے۔ کس چیز کا جواب دیا ہے اور کس چیز کے بارے میں انہوں نے دلیل پیش کی ہے، اور مولانا توصیف الرحمان نے کیا اعتراض کیا ہے جس کے بارے میں ان کو جواب دینا پڑا، مکمل تفصیل کے ساتھ گائیڈ کرنے والا ہوں آج کی ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کو سن کر آپ نے اس کو شیئر لازمی کرنا ہے اور کومنٹس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ ان تینوں مسئلے یعنی یا رسول اللہ یا علی مدد یا غوث العظم مدد، اس کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، کومنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ چلتے ہیں سب سے پہلے چلتے ہیں جناب مولانا توصیف الرحمان کا وہ کلپ یعنی وہ اعتراض والا کلپ سنتے ہیں، جانتے ہیں کہ مولانا توصیف الرحمان نے کیا اعتراض کیا ہے، کیا انہوں نے اپنے دلائل پیش کی ہیں اور مفتی اکمل صاحب پیر نصیر صاحب نے کیا جواب دیے ہیں۔ میں پھر بھی گزارش کر رہا ہوں ویڈیو کو مکمل سنیں گا تاکہ آپ کو پہلے کومنٹس کرنے سے پہلے مکمل سن لیجئے گا، بعد میں آپ کی مرضی آپ جس طرح کا بھی کومنٹس کریں۔ پہلے آپ یہ کلپ سن لیں مولانا توصیف کا، اس کے بعد پیر نصیر صاحب اور مفتی اکمل صاحب کے وہ کلپ جو دلیل کے ساتھ انہوں نے پیش کیا آپ کو ان سے روشناس کرواتا ہوں۔ اللہ کی عبادت میں شریک کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ کیوں؟ وہ فقیر ہیں، وہ منگتے ہیں، وہ کلاش ہیں، ان کو غریب نواز کہنا، ان کو بندہ نواز کہنا، ان کو داتا کہنا، ان کو دنیا کے اندر جو چاہے کر گزرے یہ کہنا، یہ لقب دینے جو القابات خاص اللہ کی صفات کی ترجمانی کرتے ہیں، اللہ کا حق ہے کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ فتح البیان میں ہے کہ شرک کو ظلم عظیم اس لیے کہا گیا کہ حقیر تر فقیر مطلق کو اکرم ترین ہستی یعنی اللہ مالک و مولا کے ساتھ مقام دے دیا جاتا ہے۔ آئیے قرآن حکیم کو سنتے ہیں، سورۃ نساء ہے، آیت نمبر 48 ہے۔ میرا مالک فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ قانون ہے، یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ غصے میں بھری ہوئی آواز نہیں ہے، یہ اپنے اندر کا کوئی عجیب ساڑھے تو بڑا وٹ کھان دینے تے گلا بنا رکھ دینے تے اپنے کو دل نہ کر لیندے نہیں پیارے بھائی، یہ کھلی ہوئی کتاب ہے، یہ کلام الہی ہے۔ اگر میری زبان سے اللہ مالک کے فرمان اور محمد کریم کی حدیث کے علاوہ کچھ اور نکلے تو گریبان سے پکڑنے کا حق رکھتے ہو، پوچھو کہاں سے بولا ہے۔ ہمارے پاس ملفوظات شریف نہیں ہیں، ہمارے پاس کچی روٹی پکی روٹی نہیں ہے، ہمارے پاس کلیر والے کا کلام نہیں ہے، ہمارے پاس حجمیر والے کا کلام نہیں ہے، ہمارے پاس وہ کلام ہے جو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے محمد کے پاک دل پہ نازل کیا۔ ہمارے پاس وہ کلام ہے جس کو ایک دن عبداللہ بن عمر بن عاص نے لکھنا چھوڑ دیا تھا، تو میرے آقا نے پوچھا تھا آج لکھ نہیں رہے، قلم تمہاری رکی ہوئی ہے۔ کہا میرے ساتھیوں نے مشورہ دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر بات کو نہ لکھا کر، پیارے نبی بھی تو بشر ہیں، انسان ہیں، کبھی کسی موڈ میں کبھی کسی موڈ میں، ہر بات نہ لکھا کر، ترجمانی ہے جذبات صحابی کی، پوچھ کے لکھا کر۔ اور میرے آقا کی مبارک پاکیزہ طیب طاہر زبان حرکت میں آئی تھی اور کہا عبداللہ لکھ، عبداللہ لکھ، اللہ کی قسم محمد کے ان ہونٹوں سے حق کے علاوہ کچھ جدا نہیں ہو سکتا۔ ہے کسی کے پاس ایسا تو ہمیں بھی دکھاؤ، کسی کی جھولی میں یہ ہیرا ہو تو ہمیں بھی دکھاؤ، ہم بھی اس کے مرید بننے کے لیے تیار ہیں۔ ارے تمہارے بزرگوں کی کہانی ہے تو ہم سے سنو، ہم سناتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اہل سنت کے امام رحمت اللہ علیہ ہمارے امام تھے، ہمارے بزرگ تھے، ہمارے حضرت تھے، ہمارے بڑے تھے، وہ کہا کرتے تھے اپنے شاگرد کو ابو یوسف ہر بات نہ لکھا کر، پوچھ کے لکھا کر، میرے فتوے پہ کبھی فتویٰ نہ دیا کر جب تک تجھے یہ خبر نہ ہو جائے یہ فتویٰ میں نے کس دلیل پہ دیا ہے۔ جس کی ہر بات کو تم حجت مانو وہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں ہر بات نہ لکھ، اور جس کی ہم دعوت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں آج تیری قلم رک کیوں گئی۔ جواب ملتا ہے ساتھیوں نے مشورہ دیا تھا، پوچھ کے لکھا کر، کہا اللہ کی قسم لکھ، محمد کے ہونٹوں سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرک ظلم عظیم ہے، مالک کا قانون ہے لا یغفر ان یشرک بہ، میں نے شرک کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ یا علی مدد کہنے والے یہ کبھی معاف نہیں ہونا، پیر کی قبر پہ سجدہ کرنے والے کبھی معاف نہیں ہونا، باپا کے لیے رکوع کرنے والے کبھی معاف نہیں ہونا، مردوں کو، ملنگوں کو، ننگوں کو اپنے لیے مختار کل سمجھنے والے یہ کبھی معاف
دوستو مولانا توصیف صاحب نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا کہتے ہیں یا علی مدد، یا غوث الاعظم مدد، یعنی کہ مولانا توصیف کہتا ہے کہ یہ وہ الفاظات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ جناب والا اس کی ذاتی صفاتی طور پہ آتے ہیں، یعنی ان ناموں کے کہلوانے کا حق صرف میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، یعنی مدد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے، کوئی اور نہیں کرتا، نہ ہی کسی کے پاس یہ طاقت ہے، یہ مولانا توصیف صاحب نے کہا ہے۔ اور جناب والا اس کی اعتراض تو یہ ہو گیا، انہوں نے اپنی بات دلیل کے ساتھ کی ہے، لیکن اس کے جواب میں جو ہے مفتی اکمل صاحب کا کیا بیان ہے اور پیر نصیر صاحب کا، میں یقین سے کہتا ہوں آپ نے آج تک اس طرح کے دلائل نہیں سنے ہوں گے۔ پہلے آپ مفتی اکمل صاحب کا بیان سنیے گا اور اس کے بعد پیر نصیر صاحب کا یہ کلپ بھی سن لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ جسے اولیاء عظام کو یا صحابہ کو مدد کے لیے پکارنا، یا علی مدد کہہ دیا، یا غوث الاعظم المدد کہہ دیا، یا رسول اللہ المدد کہہ دیا، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں مدد طلب کرنے کو استمداد کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یاد رکھیں کہ استمداد فقط اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی اولا ہے، اولا اور افضل یہ ہے کہ اللہ سے استمداد کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بالکل اپنے ہر بندے کی بات کو سننے پہ قدرت رکھتا ہے۔ سب سے افضل اور اولا یہی ہے کہ اس سلسلے میں اپنے رب کریم کی طرف رجوع کیا جائے۔ لیکن جب ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی حیات طیبہ دیکھتے ہیں، قرآنی واقعات کو دیکھتے ہیں، تو یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عام بندوں نے اس کے خاص بندوں کی طرف رجوع کیا اور اپنی پریشانیوں میں، اپنی حاجات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات حاصل کرنے کے لیے انہیں وسیلہ بنایا ہے۔ جیسے اگر آپ الفرقان پروگرام دیکھیں، یہ بہت ہی بہترین پروگرام تھا، میں کہتا ہوں عقائد کے سلسلے میں، اس لیے نہیں کہ میں نے بیان کیا، بلکہ اس لیے کہ غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے اور معلومات میں اضافے اور عقائد کی تصحیح کے لیے اس میں بہت مواد تھا۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب اس کو حدیثیں پڑھتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ کرام آئے اور انہوں نے ہر طرح کی حاجت کا سوال کیا، جو ما تحت الاسباب تھے وہ بھی چیزیں مانگی، ما فوق الاسباب تھیں وہ بھی چیزیں مانگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حافظے کی کمی کی شکایت کی، اب حافظہ کی کمی کو دور کر دینا یہ تحت الاسباب کہاں آتا ہے؟ اگر وہ سرکار معجون دیتے، کوئی اور چیزیں بادام پستے وغیرہ کھلاتے تو کوئی بات بھی تھی کہ یہ اسباب کے تحت آیا، لیکن سرکار نے تو چادر بچھائی، جو اللہ نے چاہا پڑھا اور فرمایا ابو ہریرہ سمیٹ لو، سمیٹا تو حافظے کی قوت تیز ہو گئی، اور فرماتے اتنی بہترین میری حافظے کی قوت ہو گئی کہ پھر مرتے دم تک کوئی چیز نہیں بھولا۔ یہ ایک واقعہ، اس طرح کے سینکڑوں واقعات موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنی حاجات کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی ہے، حالانکہ وہ یہ بات ہم سے بہتر جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے پہ بھی قدرت رکھتا ہے، عطا فرمانے پہ بھی قدرت رکھتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس کے باوجود بارگاہ رسالت میں آ کے دست سوال دراز کرنا ثابت کرتا ہے کہ مشیت الہی یہ تھی کہ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگو، لیکن اگر تم اس کے خاص بندوں کو وسیلہ بنا کر ان سے دعا کرواؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ مزید کرم فرمائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جی قبلہ پیر صاحب ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਇਹ ਫਰਮਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮਦਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਸੁन्नी ਬਰੇਲਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼؟ میں بڑا اچھا سوال ہے، میں تمہیں دسنا بہت شکریہ حضرات، جڑا میرے سوال کرنے والے دا بڑا اچھا سوال ہے، معقول گل ہے۔ مدد جڑی نا جی پہلے تکنا ہے کہ میرے آقا اور تواڈے آقا اپنی زندگی وچ کے کیتا، جی جی اپنے زندگی کے کیتا تے کیا آپ نے اللہ کولوں علاوہ کسی کولوں مدد منگی؟ جی ٹھیک ہے نا، آپ دا جڑا عمل ہے وہ سنت ہے، سنت مصطفیٰ اے ہے کہ اللہ کو مدد منگو، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم نال بعض چیزاں حضور دی مدد دا معنی اے وے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ تسی جڑی التجا کرسو، حضور دے عالم برزخ وچ اللہ دی بارگاہ وچ جڑے ہاتھ اٹھ دین، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اور اچھے لوگاں دی روحاں مردیاں نہیں، یہ اج بھی قبراں وچ زندہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تا آپ دی حیات مبارکہ اسی طرح جس طرح آپ ظاہر بیٹھے ہیں، اسی انجی سمجھتے ہیں جس طرح آپ ساری گل سن رہے ہیں، تے حضور اللہ تعالیٰ آپ تک گل جڑی پہنچانا چاہے وہ پہنچ دی اور آپ سن دین، تے آپ ساڈیاں عرضاں سن کے جڑی اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر دین، اے آپ دی مدد ہے،
یہ آپ की मदद है। तो मदद करता अल्लाह ही है, रसूल नूं भी मदद अल्लाह ही देंदा है ते सानू भी मदद अल्लाह ही देंदा है। फर्क ये वे कि असी अच्छे किसी दी बारगाह विच अर्ज कर देवां कि जनाब तुसी साडी मदद करो। क्या मतलब है कि जनाब तुसी अर्ज करो वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, कि ए खुद भी आउण अल्लाह दी बारगाह विच हाज़र होण ते रसूल भी दी बारगाह विच भी आउण ते रसूल फिर इन्हां वास्ते अल्लाह दी बारगाह विच अर्ज करे अल्लाह इन्हां नूं माफ कर छोड़सी। ए रसूलुल्लाह दी मदद है। समझ आई ना जी? जी हाँ दोस्तों, मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब ने भी बड़ी तफसील के साथ बताया है कि मदद जो है इस्तिमदाद, इस मदद मांगने को इस्तिमदाद कहते हैं। तो ये जिस वक़्त भी मदद मांगी जाए तो ये जायज़ है, बल्कि अगर नबी से मदद के बारे में कहा जाए तो उसका मतलब ये है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो कुछ भी आपकी बारगाह में मांग रहे हैं इसके बारे में आप अल्लाह से दिलवा दीजिए, क्योंकि आप अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इंसान हैं, अल्लाह के आखिरी पैगम्बर हैं। अल्लाह तबारक व तआला का आपका अल्लाह पाक से बेहतरीन राबता है, इसलिए आप जो है अल्लाह पाक के बारगाह में दुआ फरमा दीजिएगा और अल्लाह तबारक व तआला से फ़लाँ चीज़ की हम दरख्वास्त करते हैं वो काम हमारा हल हो जाए, मसला हल हो जाए, हमारी मदद फरमा दीजिएगा। इसका मतलब ये कि आप हमारी ये दुआएं अल्लाह की बारगाह में पहुँचवा के और अल्लाह तबारक व तआला से के बारगाह में हमारी सिफारिश कीजिएगा ताकि अल्लाह ताला हमारे हाल पे करम फरमाए। ये मदद का ये माना होता है। याइली मदद का भी यही माना है कि हम अली पाक को मुश्किल के वक़्त उस वक़्त इसलिए पुकारते हैं कि ए अली पाक, आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ज़्यादा मकबूल हैं, अल्लाह आपकी ज़्यादा ही सुनता है। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आप दुआ फरमा दीजिएगा, अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को हल फरमाए। इसी तरह या गौसल मदद यानी वली कामिल से भी मदद मांग सकते हैं, क्योंकि उनको भी अल्लाह ने ये एजाज़ दिया होता है। ये ताकतें, ये रिफ़ातें, ये बुलंदियाँ अल्लाह ने दी होती है, किसी इंसान ने दी होती। जब अल्लाह ने दी हैं तो लोगों के जलने से क्या होता है? तो इसीलिए जलना छोड़ दें। औलिया अल्लाह भी मदद फरमा लेते हैं। और जनाब वाला, क्या सहाबे किराम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में मदद नहीं मांगी थी? कई नबीयों ने आंखें मांगी थी, आंखें मिल गई थी। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे नबी अल्लाह के बारगाह में सिफारिश करते हैं। जब सिफारिश करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे हाल पे जल्दी करम फरमा देता है। वीडियो शेयर लाजमी कीजिएगा, कमेंट्स में लाजमी अपना अकीदा बयान कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।